جزاک اللہ. ایک صلوات ایسی کہ ساریاں دعاواں مستجاب ہو جائیں. اللہم صلی علی صادق آل محمد فرمیندے نے جڑا بندہ ساری ذات تے خوش ہو کے درود بھیجے تو رزق وچ کمی نہیں آ سکتی. فروانی رزق واسطے ایک صلوات آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. ایک صلوات اپنے اپنے مریضان دی شفا واسطے عزت ابو الفضل العباس علیہ السلام تے پڑھو. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ. مجلس دی زینت ہے اور انسان دی زندگی دی زینت ہے وہ درود وہ سلام جو محمد و آل محمد تے پڑھیا جاوے تو اپنی زندگی دے مقصد دے اضافہ فرماؤ. رب نو راضی کرو. کھلے دل نال صلوات محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج واہلک عدو من الجن والانس من الاولین والآخرین. اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریں. چونکہ ربیع الاول ہے اتنا با عظمت اتنا بلندی والا مہینہ اور پھر چڑھے اس زمین تے چند ربیع الاول دا جتھے کلمہ محمد دا پڑھن والے رہندے ہوئے نا. تو ڈھیر ساریاں باتاں شفا یاب ہون دے بعد میری پہلی مجلس ہے اور 12 سالاں بعد گگالی بھی حاضری ہوئی تو آج 12 سالاں دی کمی ساری پوری کرنی ہے میں انشاءاللہ. 12 گھنٹے تو میرے بندے نہ بھائی تے موضوع ہوئے سرکار دو عالم دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تو شکر ادا کرنا چاہیے خالق لم یزل دا کہ اللہ نے اس زندگی دی اس فہرستے چنہ دہاڑیاں وچ اللہ نے کتنا کرم کیتا کہ مظلوم دا عاشورہ بھی حصے چ آیا. تھوڑا جو شکر ادا کر لویے. تواڈے دل دی گل ہی تواڈے سامنے کرنی ہے. کوئی اپنی بات جو تواڈے دل چے جو تواڈے ذہن چے جواناں دے تو شکر ادا کرنا چاہیے خالق لم یزل دا کہ نعمتاں تو نعمتاں انعامات تو انعامات رحمت تو رحمت کرم تو کرم نازل ہو رہے ہیں اس امت تے. اگر انسان تھوڑا جہا غور و فکر کرے اپنے گزردے ہوئے شب و روز تے کہ میں اس دنیا دے اندر نہ بھی غور و فکر کر سی تاں بھی دن گزر ہی جانا. ملک جہانگیر صاحب نہ بھی غور و فکر کر سی تو دن گزر ہی جانا. لیکن اگر انسان اس دوڑ دی ہوئی زندگی دے اندر اس 4G 5G دنیا دے اندر اگر انسان تھوڑا جہا رکے چونکہ موت ہے نیڑے. آج کل کچھ مجمع میری تھوڑی بالی نصیحت ہوں پریشان تو خیر نہیں ہوندے کوئی آج تے ملیا نہیں جڑا پریشان ہویا ہوئے لیکن کچھ مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ ان نصیحت بغیر میں رہ نہیں سکتا. مہربانی جناب جزاک اللہ انشاءاللہ جیندے رہو میری دعا ہے. تو عرض کر رہے ہیں کہ نصیحت بغیر جوان ممبر امام حسین علیہ السلام دو ہوئے اور ہوئے مشن واسطے ہوئے مشن واسطے ممبر پاکاں دو ہوئے سنن والے عزادار حبدار امتی شیعہ سنی در حسین علیہ السلام تیمن تو سارے کو ایک بہترین موقع ہے ایک قوم دی ذہنی تعمیر سازی.
اپنے آپ نال گل کرن دا متوسل ہو کے آقا امام حسین علیہ السلام دی ذات اعلیٰ صفات نال، تو یہ اتنا بڑا موقع جڑا پھر اگلے دن وچ نصیب ہے یا نہیں، تو اس نو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اپنے گزردے ہوئے ہر پل تے جوانوں غور و فکر کر دے آؤ۔ پہلی گل تو میں یاد آنا اکثر کہ امت نو ہر وہ بندہ جڑا بادشاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے دائرے وچ جڑا ساہ لے رہے ہے، وہ کدی یہ گل ہی سوچ لوے کہ میرے تے رب دا کتنا کرم ہے کہ اس تیرا تے میرا وجود اپنے محبوب دے امتیاں وچ رکھے آل۔ مولا تمہاری زندگی دراز فرمائے۔ یہ بہت بڑے رتبے دی گل ہے۔ نجف عباس مالک زندگی دراز فرمائے تھوڑی، یہ واقعی بہت بڑے انعام دی گل ہے۔ سرکار دو عالم سمجھیا نہیں کسی، صرف کلمہ پڑھیا، کلمہ یاد کر لیا، میرے جے گناہگار بندے معاشرے وچ آ گئے، لیکن ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حاصل کچھ نہ کیتا۔ بال جم پیا، ماں پیو دا پیار ود گیا، برادری وچ عزت رتبہ ود گیا، اساس مال دولت دا وارث آ گیا، تھوڑا جا سنبھلن والا ہویا تو اس دے کان وچ کسے آکھیا تو شیعہ ہیں، کسے آکھیا تو بچے نو، کسے آکھیا تو شیعہ ہیں، کسے آکھیا تو سنی ہیں، کسے بال نو آکھیا تو وہابی ہیں۔ یہ تا گل نہیں دسنی، یہ تا چناؤ اس آپ کرنا ہا، پہلے بچے نو دسنا ہا تو محمد مصطفیٰ دا امتی ہے۔ مولا تمہاری زندگی دراز فرمائے۔ غور کرنا جوانوں، مالک تمہاری زندگی دراز فرماوے، تائید طلبگارا۔ ویکو سرکار دو عالم جتنی آج امت انتشار دا شکار ہے، پوری دنیا دے سامنے تواڈی میری حالت، پوری امت دی حالت پوری دنیا دے سامنے، دشمن نے سن لڑامن واسطے کوئی کسر نہیں چھوڑی، تے اسی بھی انہاں دیاں امیداں تے پورے لتھے ہیں جی۔ تو دشمن نے جتھے بھی حملہ کیتا وہ کامیاب ہویا، انشاءاللہ اللہ کدی کامیاب نہ کرے، میری دعا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اعلیٰ صفات نو سمجھنا ہے، اپنی بساط مطابق، اپنی عقل مطابق دین خدا نو نہ نافذ کیتا، تزکیہ نفس کرن واسطے اللہ نے انہوں بھیجیا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، اور ایسا حکیم نبی اللہ نے عطا کیتا۔ تو سارے تو پہلے تو روکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ نے سادہ شمار اپنے محبوب علیہ السلام دی امت اچ کیتا۔ اور اگر تسی موت تو بعد علی کچھ بندے جڑے صرف قبر تو پہلے تائیں زندگی نو زندگی سمجھ دے، بھئی جیندے ہاں، آج سا ہے، آج طاقت دولت ہے، آج اساسہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے قبر تو بعد علی زندگی نو سوچ دیں، کچھ لوگ اس دنیا تے موجود ہیں جڑے جیندیاں بھی اپنے آپ نو قبراں آلیاں شمار کر دیں۔ اور یہ حدیث آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، بادشاہ نے فرمایا کہ اپنے آپ نو قبراں آلیاں شمار کرو۔ میں بادشاہ امام حسن علیہ السلام دی 2 دن پہلے بادشاہ دا ایک فرمان پڑھیا، امام حسن علیہ السلام فرمایا یہ جو مٹی میں ملے ہوئے ہیں، یہ جو مٹی میں مل گئے ہیں، یہ وہی نہیں ہیں جو تمہارے دائیں اور بائیں بیٹھا کرتے تھے۔ میں سیدھی بات نے صاحبان محبت، صاحبان معرفت و ولایت نال لے کے جانا، جتنا اندھیرے دا شکار، جتنا ظلم دا شکار، اس دی صرف ہکو وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اعلیٰ صفات نو نہ سمجھے ہے تے نہ سمجھایا گیا ہے، نہ پڑھے ہے نہ پڑھایا گیا ہے، نہ مصطفیٰ سرکار دو عالم دی ذات تے سنے ہے نہ سنایا گیا ہے۔
میلاد پاک دا موسم آ گیا، ربیع الاول آ گیا، صادقین دی سچیاں دی آمد آ گئی ہے۔ ہن گلی گلی نگر نگر جا جاتے اشتہار لگ سن، شیعہ سنی جویں عاشورہ سارے کٹھے رہن، میلاد وچ بھی سارے کٹھے، مرنیاں پرنیاں میں ہر جاتے کٹھے۔ کچھ لوگاں دی طاقت ہے، سازش ہے کہ نہ لڑا دیتا جاوے، لیکن جس چراغ دا اللہ آپ ضامن ہوئے، ساریاں تو بہترین جڑی تدبیر ہے وہ اللہ دی تدبیر ہے۔ انسان یہودی طاقتاں، عیسائی طاقتاں، مسلمانہ میں چھپے غدار، دولت اور ہوس دے پجاری، دنیا نو ہی اپنی آخرت سمجھن آلے، کدی اپنی تدبیر چے کامیاب نہیں ہون گے، تے توان سن جڑی سزا ملنی ہے او ملنی ہے 14 تو دور رہن دی۔ ہائے ہائے ہائے، اگر مشکل آ جاوے، پریشانی آ جاوے، جا جات ملاؤ مناد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حاصل کے ہویا، کتنا قرب حاصل کیتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا۔ تسی جڑا کلمہ پڑھ دے ہو نا، کلمہ پڑھ کے اساں ایگریمنٹ کیتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال، چونکہ تسا دنیا اور آخرت واسطے جس نو ہادی چنے، اور اللہ نے جو مصطفیٰ عطا فرمایا، ایسا نبی عطا فرمایا خالق لم یزل نے، جو نبیاں دے گواہ بن کے، ایک صلوات ہو خاندان سیدہ دے گواہ، اللہم صلی اللہ، توجہ ہے صاحب؟ تو ضرورت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرب چاویے ہاں۔ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 63 سال دی نوری نورانی حیات طیبہ تو بعد ترے گروہ بنے، جنہ سرکار دو عالم تو بعد دین لیا تو 3 دروازے تو لیا۔ ایک ہے اصحاب رسول، کچھ بندیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد دین لیا اصحاب رسول توں، کچھ نے لیا ازواج رسول توں، اساں دین لیا آل رسول تو۔ مالک تو زندگی دراز فرما۔ ہون اس تو بڑی بات اگے کرنا چاہنا، اصل بات اگے کرنا چاہنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتوں امتی مسلمان اگر دور راسی تو ہمیشہ دشمن دی سازش دا شکار راسی، اپنی گزردی ہوئی زندگی وچ بے قرار راسی، بے چین راسی، اور ہمیشہ بے مروت ثابت ہو سی، اگر صرف جھنڈیاں لان نال حق ادا نہیں ہونا، صرف اپنے گھر دے ہوتے پرچم بلند کرن نال حق ادا نہیں ہونا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک نالین پاک دا نقش مبارک متھے اور سینے تے شیعہ سنیوں سجا لین نال مشن پورا نہیں ہونا۔ اگر میں حق آکھاں تو دوویں گھر تشریف فرماؤ، تائی دا حق ادا کر دینا، سمجھے ہی نہیں۔ ایسا فرقیاں دے چکر ہے چ دنیا نو پایا ہے، دنیا نے پایا ایسا فرقیاں دے چکر ہے کہ انسان مسلمان ہی ایک دوسرے دے دستوں گرے باں ہو گئے۔ اگر چلو کسی دا ایک فرقہ ہے تو اس فرقے بیچ بھی امن نہیں ہے۔ چلو جے اہل سنت آن تو سنی رہ جاندے، شیعہ ہم تو شیعہ رہ جاندے، تو انہاں دے اندرونی ایسا دشمن سازش کر رہی ہے کہ ایک دوے دے دستو گریبان، سنی دے دستو گریبان ہو جاوے، شیعہ دے دستو گریبان ہو جاوے۔ سمجھنا آئی ذات مصطفیٰ نوں، او میں اشارہ کردہ ازواج رسول ہوویں تے بھاویں اصحاب رسول ہوویں تے بھاویں آل رسول ہوویں، جس دی بھی عزت دین ہے نا ہے محمد مصطفیٰ دی وجہ نال۔ بولو سارے رل کے لیا لے یار، مجمع نو قوم نو سارے تو پہلے تو ذات مصطفیٰ دی تعارف کرواؤ۔ اس معرفت علی حروف تہجی دی الف سمجھت نہیں پیان دی تو یہ تے ودے فیصلے کر دیں۔
یاد رکھو جدو انسان نو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا خلق عظیم دا مالک رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی فالورز ان کائنات مسلمانہ دے ان سارے دے مرکز دا نام محمد ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو لے کے قائم آل محمد علیہ السلام تک سارے دی امامت اور زندگی دا محور و مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جوانوں بجائے کہ تسی اگلیاں باساں وچ قدم رکھو، سارے تو پہلے اپنے حضور نو تو سمجھو، جیڑی بنیاد ہے، جو دین دی بنیاد ہے، جو دین دی اصل ہے، جس دے سامنے علی جیسا سلطان بھی سر جھکا کے کھلوے۔ سرکار دو عالم کچھ نہ امت نے سکھیا، کچھ نہیں سکھیا، تو کم از کم بولن دا سلیقہ ہی سکھ لو آ نبی تو۔ رویہ تے گر غور کرو کہ معاشرے وچ رویے کیسے ہو گئے۔ میلاد دا معنی و مقصد صرف یہ نہیں رہا کہ میلاد 12 میلاد آ جائے، پہلے 12 وفات بھی منائی جاندی رہی ہے کسی دورے دی، تو اس دا یہ مطلب نہیں ہے کہ تسی چوکاں بازاراں میں چاہ جاؤ، سودا کرو اپنے نبی نال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ اپنے آپ نو حاضر کرو۔ معرفت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوئی تو کسے گھر دی سمجھ نہیں آنی۔ گالی والے اس جملے دا اشارہ نہ سمجھن تو کون سمجھے۔ سرکار دی معرفت نہ ہوئی کسے بھی ویڑے دی تو سمجھ نہیں آنی۔ محمد دی معرفت ہو گئی تو ساریاں دی سمجھ آ جاسی کون۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا ورک کیتا ہے، جتنا کم کیتا ہے بادشاہ مدے بادشاہ نے، جیسی زندگی گزاری ہے، کائنات جیسا مقام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا۔ آج تو خدا دی قسم مجمع نو نماز، روزہ، حج، زکاة، دھی بہن دے حیا، انہ تبلیغ کرن تو پہلے ضروری ہے کہ انہ ذات مصطفیٰ دی معرفت کرائی جائے۔ ایک بندے نو نماز دی معرفت ہی نہیں تے میں اس نو حضور دی معرفت نہیں، مسلح تے کھلو سی تے کی کھلو سی، دروازے ہی بندے، گیٹ ہی بندے، جس دے حضور پیش ہونا ہے اس نال کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، تو انسان کی کر سی مسلح تے کھلو۔ آئیو میں حق آکھ رہے ہیں تو صرف ایک ذمہ داری صرف نماز دی تو نہیں، تو جو نماز پڑھ لے تو جھوٹ تو کہیں بچنا ہے۔ ہووے نمازی تو کوڑیاں دی اخیر تے ہووے، کوئی فائدہ ہے؟ ہووے مسلح تے کھلون آلا تو کسی دے حق تے نجائز قبضہ۔ تو میں یہ سوچدا رہا اے جڑے چند دن علالت چ رہا، میں اسے چ سوچدا رہا کہ بجائے کہ اسی قوم نو یہ آکھیے کہ تسی عمل سہلے وچ اپنا معیار بلند کرو، تمام واجبات سارے تو پہلے انہاں ذات مصطفیٰ دی معرفت کرائی جاوے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اگر معرفت نہیں، عشق مصطفیٰ دل وچ نہیں، عمال کتھے لے کے جاؤ؟ اگر کسی نے میری بات دی سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے ایک گل دا جواب دیو، جیڑی معاشر دے میدان ہے جتھے 50,000 سال دا ایک دے ہونا ہے، اتھے جیڑا مقام محمود ہے اس مقام تے کدائیں حسنین دا نانا تا نہیں تشریف فرما ہویا۔ کرسی شفاعت کس دے حق ہے؟ اور یاد رکھو جدو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سمجھ آ جاسی پھر آکھن دی لوڑ ہی نہیں، قوم انہوں دسن دی پھر لوڑ ہی نہیں کہ نماز واجب بنے، ضرورت ہی نہیں۔ جدو اس ذات دی معرفت ہو جاسی پھر انہوں دسن دی لوڑ ہی نہیں کہ داڑھی واجب بنے، پھر دسن دی ضرورت ہی نہیں کہ نماز شب دی بلندی کیا ہے۔ جدو دل وچ محمد سما جاسی نا،
میں ایک لفظ آدھا پہ ہاں 4-5 جوان تسی تائید دا حق ادا کرو بزرگاں دا بانو زندگی گزار چکے ہیں تو آڈے سامنے زندگی دا پورا میدان ہے اور میں تو آڈے واسطے دعا گو ہاں جوانوں کہ تسی ہر قدم انجی چاہو جی میں تو آڈے امام چاہنا نہ کہ جی میں چاہنا نہ کہ جی میں کوئی اور چاہندہ ہے نہیں انج زندگی گزارو تسی ہر قدم قدم تے اتنے کامل اور اکمل ہو کہ اور اتنے مضبوط قدمہ دے نال تسی لبیک یا بقیت اللہ العظم علیہ السلام پہنچ دے میں آدھا جدہ دل لیچ اے 14 یا 14 چو کوئی ایک جدو دل لیچ سماج آوے نا او پھر افکار تم وجود اچ ظاہر آزان آلو ہوندہ ہے وہ ہاتھ ظلم نہیں کرتا وہ زبان جھوٹ نہیں بول دی سارے بولو ہے مرکز دل لے چگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عشق ہو سی بڑی کام دی گل کر رہے ہیں سن لو جوانوں بڑی پتہ فضائل ایڈے دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میں گناہگار دے سینے چ میرے مالک نے رکھے نے دیواراں بھی بول دیا لیکن یہ گل ہوئے جڑی تو حضور دی کچاری ویچنا شرمندگی تو بچا لے سے میں ملاد پہ پڑھدا ملاد اور سارے تو سونا پہ پڑھدا ایسا ملاد پہ پڑھدا ہے او ملاد پڑھدا پہ ہاں اے بے شک 14 دی بادشاہاں دی کچاری ہے سائیاں دا پارا ہوندہ ہے یعنی سائیاں دے سامنے پہ پڑھدا بڑے مشکل ایسے الفاظ مل دیں جیڑا جنان دے ہومن انہاں دے سامنے بندہ پڑھ سکے اے بڑے بڑے کرم تے توفیق دی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اعلی صفات جدو دل وچ آ جاندی ہے جدو دل وچ وس جاندی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ میں ایک حدیث پڑھی ہے بادشاہ دی اور میں دارین قربان کر دے ماں خدا دی قسم ہے کسے نو تھوڑی جی زیادتی انسان کیتی ہوئے تے بندے گل تھانے کوٹ کچہری تو جنان دے ہاتھ پاؤں دن پتہ نہیں ہو غریباں نو کتھو تائیں لوگ ذلیل کر دیں تے موڑ بھی بندے جدو معافی تے گل آندی ہے 4-5 چودھری 4-5 سید 150 بندہ 200 بندے دی روٹی وات بھی پتہ نہیں اس منہ نال تا معاف کیتا ہے پتہ نہیں دل چو معاف کیتا ہے تو ان سمجھ ہی نہیں آئی اللہ کیڑا عشق کردہ ہے سرکار دو عالم نال حضور فرمائے جیڑا بندہ میری ذات نو سامنے رکھ کے ایک باری میرے تے درود پڑھ چھوڑے اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے بے بہا بلند تر صلوات سرکار دو عالم دی عزت اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل لولیک اللہ اکبر جل جلالہ ربی یا رسول اللہ صلی اللہ بے شک مل کے ہے دری بنیاد جوانوں جتنی مضبوط ہو سی دیردار لوگ تشریف فرماؤ نہیں بنیاد جتنی مضبوط ہو سی امارت اتنی مضبوط ہو سی دین دی نہیں دا نام محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی ویکھو اخلاق ویکھو معیار ویکھو صداقت ویکھو عدالت ویکھو روایات ویکھو زندگی ویکھو احساس ویکھو محبت ویکھو شفقت ویکھو پناہ ویکھو عفو درگزر ویکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دا تو بجائے اس دے کہ اسی اگلیاں بادشاں وچ پویے اسی اس بنیاد تے غور کریے کائنات دا کوئی ایسا مسئلہ اور زندگی دا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس واسطے جوانوں یاد رکھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم نہ کیتا ہوئے یا میرے مولا دے نائبہ نے کم نہ کیتا ہوئے اے نہ 12 امامہ نے کم نہ کیتا ہوئے دنیا تے نہ لفٹ ہی نہیں کرائی جس دنیا واسطے تسی تے میں ذلیل ہی ہو گئے بھج بھج کے نس نس کے حضرت انسان کی نہیں کر رہے اس دنیا نو
انہاں 14 لفٹ ہی نہیں کروائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ویکھ لو. علی ابن ابی طالب میں ایک فرمان پڑھے خدا دی قسم ہے پھر رشک بھی ہوئے, شکر دا سجدہ بھی دیتا ہے میرا مولا حمد تیری ذات دا. تو سن ایسے امام بن منگیاں صرف اس گھر پیدا کر کے ایسے ماں باپ دے کے تے علی ولی اللہ جیسی نعمت عطا کی تھی میرا مولا. خدا دی قسم میں حیران ہی ہو گیا. تیرا او پی رہی 2-4 بندے سمجھو میں راضی ہاں. علی ابن ابی طالب او امام ہیں جنہاں پوری زندگی اپنے واسطے ایک ایٹ دے اٹھتے دوئی ایٹ اپنے واسطے نہیں رکھی. علی بسم اللہ مل کے حیدری. میں تو نہیں آتا, میں تو نماز روزے دا نہیں آکھنا ساڑھا حق بندہ ہے لیکن ساڑھے تے واجب نہیں ہے. وہ اللہ جو قرآن چاکھیں تے کتنی مننی 63 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائندے گئے تے کتنے ایک من لئی. لیکن جنہاں نو معرفت ہے مصطفیٰ دی, جنہ محمد الرسول اللہ نو دل وچ بسایا, جنہاں دیاں رگاں دیاں گلیاں وچ خون دی جاتے عشق محمد ٹریا, انہاں پتہ وقت کی میں عبادت کیتی ہے. وقت انہاں 63 سال دیاں راتاں قیام وچ گزار کے نا تے جدو دنیا تو جان لگیں تے انہاں ستارے علموں کر کے فرمایا اساں تو ان ابھر دیاں لٹھا ہے تسا سن ستیاں نہیں لٹھا. آئے آئے ایتھے ہر کوئی اپنی میرے سمیت ایتھے ہر کوئی اپنی حاجت واسطے آیا ہویا. کسی نو رزق چاہی دا ہے, کسی نو علاج چاہی دی ہے, کسی نو صحت چاہی دی ہے, کسی نو رقبہ چاہی دا ہے, کسی نو پلاٹ چاہی دا ہے, کسی نو علاج چاہی دی ہے, کسی نو رزق دی فراوانی. ہر کوئی اپنی غرض نہ لایا ہے. اپنی غرض کو جدو ماورا ہو کے ویکسو ایتاسا منگیا ہے اپنی سوچ مطابق. جوانوں میں تو نے آج دی مجلس سے چکے صاحبان نے ممبر قبلہ مولانا صاحب بھی تشریف فرماؤ گے سیدادہ, تو میں زیادہ توڑا وقت نہیں لینا چاہتا. آج دی مجلس سے صرف اے میسیج ہے کہ بجائے کہ میں تو نماز روزہ حج زکاة سارے میں تو نو ہستی دے قرب دی کوشش کرا کہ تسی خود کم از کم اتنا بے کہ سوچو تو صحیح بے کلمہ کس دا پڑے ہے. ساڑھے معاشرے وچ عام بندے نہیں آدھے یار فلانا تو تیرے کلمے ودا پڑھ دا ہے, تو معلوم ہویا بھی جس تے مثال لگ دی ہوئے او اس دی گال دی نفی نہیں کریندا, تو اے اس بات دا واضح ثبوت ہے کہ جس دا کلمہ پڑھ لبی وے نا اس دی نافرمانی نہیں کریندی. تسی خود تسی جوانوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اعلیٰ صفات واسطے خود کوشش کرو جو کر سکتے ہو. کسے ایک وقت نہیں رہا, کسے ایک اگر ایک موضوع نماز ایک موضوع, قرآن ایک موضوع, ولائے زندگی دا موضوع, صالحات زندگی دا موضوع, زیارت امام حسین علیہ السلام زندگی دا موضوع, تو اس زندگی تے ساری زندگی باس قدوں دی ہو رہی ہے تے کتنی دنیا نے فلاح پائی ہے, کتنی دنیا. یاد رکھیا ہے اے جیڑی ساڑی بخشش ہونی ہے نا اے اس سے دے کلمے تو ہی ہونی ہے نا, اس دے کلمے نو دل وچ بسایا تے انہاں دی آل دی محبت جڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی. رات ایک حدیث مغربین دے درمیان میرے سامنے گزری, کتاب میں کھولی ہے, میں چلو تھوڑا جب معراج نصیب ہو جاوے تو حضور دی ایک حدیث 2007 دا ایک شمارہ ہی چھپے ہوئے لاہور دا, تو اس دے وچ حدیث لکھی ہوئی بڑی خوبصورت قلم نال اس دی پھر پرنٹنگ ہوئی. اس تے سرکار دو عالم دی حدیث ہے حضور پہ فرمیندن اگر میری آل دی محبت دل وچ نہیں تو کوئی عبادت فائدہ دے ہی نہیں سکتی. تو انہاں دی ذات اعلیٰ صفات نو سمجھن واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سرکار ابو طالب دی مخالفت کیوں کیتی ہے دنیا نے, کیوں ہو رہی ہے سرکار ابو طالب دی مخالفت, کس کس بندے دی زبان بند کراوی ہے تے کس کس نال لڑی ہے. تو لہذا اس ممبر تو آواز بلند ہونی چاہیے کہ ذات مصطفیٰ نو سمجھو.
جدو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سمجھ آ گئی پھر دین دی بھی سمجھ آ جا سی، پھر اکسانا نہ پوسی، پھر گناہ آلے پاسے زور لا کے نہ ہٹنا پوسی، پھر گناہ انج لکشن زندگی اچ کدی آئے ہی نہیں، کدی خدا دی نافرمانی کیتی نہیں۔ علی ولی اللہ تا لطف دی اس سولی دا نا ہے، علی ولی اللہ لطف دی جس تے ہر کوئی نہیں جھول سکتا۔ نیج البلاغہ جو مولا دے خطبہ نے پڑھ لیا، کسے پوچھا مولا تو اڈے شیعہ دی نشانیاں کیڑیاں کیڑیاں ہونی تھے، اور جیڑا پوچھنا لئی تے مولا نے کم از کم 100 تو زیادہ صفات بیان فرمائیاں اپنے شیعہ دا، تے جدوں صفات مقین تے سوال کرنا والا بندہ مر گیا ہے سن کے۔ تو انہاں چیزاں نو سامنے رکھ کے بجائے کہ اسی جواناں نو یا قوم نو اگلا راہ دکھاویے، اسی انہاں مرکز دی دعوت کیوں نہ دیواں؟ کم از کم میں جو میری 4 دن دی زندگی ہے تو میں جوانوں تو نہیں مشورہ دینا، نامہ مال تو اڈا اپنا ہے، قبر تو اڈی اپنی ہے، چنگا کرسو تو دنیا چنگا آکھنا ہے، برا کرسو تو اپنے واسطے کرنا نہیں۔ میں صرف تو دعوت دینا چاہنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اعلیٰ صفات دے قرب چاہو، حضور تو پوچھ لو، اور خدا دی قسم ہے سرکار دو عالم زندگی دے ہر شعبہ تے کم کر کے گئے، اور میرے مولا دے 12 نائب اور جنان دے 12 سرکار پاک دا ظہور پاک قریب ہے، اور اس عدل و انصاف نال اس نظام مصطفیٰ نال دنیا پر کی تجاسی بھری جاسی۔ بختاں لے لوگ اس سن جڑے 12ویں سرکار دا دور ویکسن، بس کوشش کرو سرکار دو عالم دا قرب نصیب ہو جاوے، بادشاہ مدے بادشاہ دا نا چانا نصیب ہو جاوے، سرکار دو عالم دی سیرت اگر تواڈے جسم وجود ذہن تے رائج ہو گئی، پھر خدا دی قسم زندگی وچ کوئی شیطان اور شیطانیت دا نشان نہ راسی، کہ خدا دی قسم ایسی عبادتاں تے ریاضتاں وچ تواڈی زندگی آ جاسی کہ تسی زندگی وچ اپنی اکھاں دے نال اپنی پرواز ویکھو، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرب چ آ جاؤ۔ جڑے قرب چ نہیں آئے ان نہیں بے کے آکھیا محمد ساڈے جیا، محمد ساڈے جیا۔ چلو آیا جو آتے ایک جملہ تو فضائل دا بن دئیے، جڑے قرب چ نہیں آئے ان نہ بے کے آکھیا محمد ساڈے جیا، محمد ساڈے جیا۔ اس دے پیران دی نور نال بنی ہوئی مٹی چوں اگے ہوئے رزق نو کھا کے موڑ بندیاں اسے دا کلمہ پڑھ کے پہ آکھیا ساڈے جیا، ساڈے جیا۔ وہ میرا ویرے کم ہی تو آپ نہیں کرنا، 2 رکعت حاجت چپڑنی آئی، دعا منگنی آئی تے حضور تو ہی پوچھ لینا ہاں تسی کس جیسے؟ تو محمد فرما رہے ہیں میں حسین جیسا، میں حسن جیسا، میں علی جیسا۔ اللہ تمہاری زندگی دراز جیو۔ ایکو نعرہ با جماعت اول تو آخر مل کے حیدری۔ 4 دن دی زندگی عشق مصطفیٰ دی دولت نال، عشق مصطفیٰ دے ویچی 14 عشق باندن۔ بس جیڑا کلمہ پڑے آنے جوانوں بس اس تے گواہی دے کہ اس دنیا تو ٹرنا۔ دنیا میں چرہنا معصوم فرمایا جی میں پانی دے اندر کشتی ران دی ہے، جدو تک پانی دے اتے ران دی اپنی منزل تک پہنچ جان دی، تو جدو پانی بیڑی چاہ جاوے تو بات بیڑی بڑھ جان دی ہے۔ تو آڈے کل 14 سہارن، 14 ملہن۔ جوانوں میں تو اتنی عرض اور نصیحت کرساں کہ تسی اپنے آئمہ علیہ السلام دی زندگی کو صرف ایکھو کہ انہاں کیویں گزاری ہے، تو تسی دعوے دار ہو کہ تسی 14 دے پیروکار ہو، فالورز ہو، پیروکار شیعہ، جی میں انہاں زندگی گزاری ہے ایویں پچھو تسا زندگی گزارنی ہے۔ مکمل 100/100 کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم اتنا ایک تا زندگی چلی لکھا کے جانا شمار ہو جاوے محمد عاشقہ میں چیز امتی در میلاد مصطفیٰ ڈھیر سارے ایگریمنٹ کرن دا مہینہ سرکار دو عالم نا کرو اپنے نبی نہ لے جی میں تو زندگی گزاری ہے سن توفیق عطا فرماؤ، گناہ تو مصیبتاں بیماریاں تو وباواں بلاواں تو جان چھڑاؤ۔ دین مصطفیٰ ذات مصطفیٰ بڑے کشف دا نام ہے۔
دنیا داری دے اندر تزکیہ نفس کرنا پوسی، اپنے آپ نو مارنا پوسی، اپنی میں مارنی پوسی، انا کڈنی پوسی، مصطفیٰ واسطے جھکنا پوسی۔ سرکار دو عالم جیڑی ویکو ایک 3/4 دی جماعت چ کہانی لکھ دیا نو بڑھیا جیڑی لکھیا انج گیا بھی کوئی حضور جدو گلی چو گزر دے ہیں تے گستاخی کر دی ہے۔ اس وچ بڑا وڈا درس ہے، اس واقعے بھی بڑا وڈا درس ہے، لیکن جو دو علیل ہوئی ہے تو کلی رحمت پوچھن ٹر گئے تے جا کے فرمایا کہ فرمائے رہنا میں گزرے ہاں تسی کل بھی نہیں آئے تو میں پوچھا خیر تا ہے تسی کیوں لگے ہائے ہائے اخلاق سب تو ساڈے کول رویے ہی ساڈے درست نہیں، بولن دی تمیز نہیں۔ فیس بک ٹویٹر تے ہر بندہ مودے بنیا بیٹھا ہوندا ہے جی تھینکس ٹو آل تے فلانا تے فلانا تے فلانا۔ بھرا نال بولن دی تمیز نہیں، بھرا سکھ مرن کدی میرے نال اچھے منہ نالے کلام کرو۔ ماں پیو دی خواہش ہی رہ گئی ہے بھی کدی ساڈے نال بھی تمیز نالے بچہ بولے آ۔ تو اخلاق اس تو پہلے کسی نماز روزہ یہ وہ تو اس مقام تے میں جوانوں تو ناکر سارے ہیں تو پہلے اپنی بیس تے غور کرو۔ اگر ساڈی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہوئی تو عمارت کتے کھڑی کر سے؟ خدا دی قسم ہے جڑی نجات بھی ہونی ہے نا یہ حسین ابن علی دے صدقے ہونی ہے۔ شکر ادا کرو خدا دی قسم ہے اللہ نے تو ان حسین ابن حیدر جیسا ہادی عطا کیتا، حسین ابن علی نو تسلیم کر لینے جہنم دی آگ تو چھٹکارا پامن دے بر صرف بحال کر لینا عشق حسین نو ساڑی تو بسات ہی نہیں۔ اسی امام حسین علیہ السلام دی عزت اسی کو جملے آکھئے یا اسی کما حق اس دا حق ادا کر سکیے نہیں۔ 1000 صف چھٹے بادشاہ فرمایا 1000 صف لگنی ہے۔ میں تو ایک حدیث جدو پڑھدا نا پھر رونگٹے ہی کھڑے ہو جاندے، بعض اوقات کپ کپی تاری ہو جاندی ہے بھئی ایڈے کرم میں رب دے اور اسی کس مقام تے جا رہے ہیں۔ ان ذاتاں نو نہیں سمجھیا، انہاں دی بیسک تعلیمات جس دین واسطے آئے جس معیار تے انسانیت محمد و آل محمد ویکھنا چاہندے اس معیار تو سی ہٹ گئے، اس راہ تو اسی ہٹ گیا، اسی اپنی بنیاداں نو بھول چکے ہیں۔ کیوں دستو گریبان ہو رہے ہیں؟ کیوں ہکی دوئی نالی سادہ سواد نہیں رہا تو ہکی دوئی ویکھن جوگے نہیں رہ گئے؟ کیوں؟ ہر کوئی اپنی تعین ڈائریکشن درست کرے جڑا راہ محمد مصطفیٰ دی کچہری والے پاسے جا۔ 999 ایک دیش اور صف دی بادشاہ فرما رہے ہیں اس دا طول و عرض پتہ نہیں بے گناہگاران دی کتنی بڑی ہو صف ہو سی، 1000 صف معاشرے لگ سی، مشرق تو مغرب شمال تو جنوب طول عرض دا پتہ نہیں ہے۔ کیا کہنے حسین علیہ السلام تیری عظمت دے۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں 1000 صف کتنی لمبی چوڑی تے ایک دی شفاعت اللہ دیاں باقی حجتاں نے کرنی تے 999 دی شفاعت تنہا حسین ابن علی نے۔ آئے 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 اور جڑی ایک صف ہونی ہے جس دی سفارش تمام انبیاء اور آئمہ نے کرنی اس سے بھی امام حسین علیہ السلام دی سفارش شفاعت موجود ہونی اس سے۔ تو اے جدو اینا ہستیاں دے نام لینے جائے ناندہ قرب حاصل کرنے تو پھر اس جاتے دنیا دی پھر کوئی گنجائش نہیں بندی۔ اگر ہے بھی صحیح تو اتنی ہے جتنا وقت گزر جائے، جس نال قبر دی قد تک انسان پہنچ جائے۔ تیرے میرے حصے کی آیا نہ بدر نہ عہد نہ خیبر نہ خندق نہ حنین نہ کربلا نہ دھیاں رلیاں نہ پتر رلے نہ نوح رلیاں، نہ جوان مارے گئے نہ پتر مارے گئے نہ جھولیاں لے مارے گئے نہ بن پلان اٹھاں دیاں کنڈا تے بانا پہ۔ تیرے میرے حصے ایک اطاعت آتی اللہ واتی الرسول واولی الامر منکم، 5 نمازاں تے 3 روزے و وصال پیچھے اس وچ بھی تیرا فائدہ ہے۔ کوئی تیرے میرے سجدے روزے نال اس دی شان ود نہیں جانی، شکر کر دیو سجدے دی توفیق عطا کر دے۔ متا تیرے میرے ذہن چوے او کہنا اے دنیا بنا کے دنیا تو بے نیاز ہے، کوئی نہیں نگاہ رکھی ہوئی اس تیرے تے۔
اس دی نگاہ بے نگاہی، وہ بے نیاز ہے دنیا تم، وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ ایسی سپر پاور ہے کائنات ہے، وہ کیڈی وڈی طاقت ہو سی جیڑا سامنے بھی نہیں آیا تے دنیا جھوک بھی رہی ہے اس نو آئے، صرف جھوک رہی ہے، دھیاں رول گئیاں اس دیش کے۔ میں کوئی گل کر گیا جو سمجھ آئی ہوگی، سیریاں لے سیرے پتر پونے ہونا تے ترے دیں پہلے ماں بار نہیں نکلن دیں دی، یار بیلی بوئے تے آ جاویں نا بھئی اسی خریداری کرنی ہے، بنرے نال بھیجو، اگو ماں دیئے نہیں ساڑا شگنا ویچے، او کی طاقت ہو سی، او کی عشق ہو سی، او لا الہ الا اللہ، او تیرا میرے جس نو تو مسئلہ بنا دیتا ہے، جس توحید نو تو سا مسئلہ بنا دیتا ہے دنیا والوں، کی لے کے جاؤ گے سرکار دو عالم دی بارگاہ، کی لے کے جاؤ گے سرکار دو عالم دی بارگاہ، جس کان دیکھو شہید سب تو بڑا درجہ کیوں ہے؟ کیونکہ اپنی جان ہی نثار کر دیں، جان ہی موت نو گل لا لینا اس دیش کے کی معیار ہے جی، اے بڑا اوکھا جیا رہا ہے، اس واسطے اپنے آپ کو تیار کرو، اس راج تساں جانا ہے، تساں مرنا ہے، تساں قبر جانا ہے، میرے سمیت سرکار دو عالم دے متھے لگنا ہے، عشق ایویں نہیں ہوندا، جتھے او وسے نہ اتھے بات اور کوئی شے نہیں، انسان نو سمجھ ہی نہیں جائے، خدا دی قسم ہے 2 قدم تیرے میرے تو نہیں چل سکیندے، مسجد تک بندے نہیں جا سکتے، مسلح اٹھائیں بندے کمرے وچ بھی مسلح پا کے 2 سجدے اس دی ذات نو نہیں کر سکتے، تو بات انہاں دی تا جنت 999 دی شفاعت انہاں دی بندی ہے نا جنہاں دیاں بھیڑاں بین پلاں اٹھاں دیاں کنڈاں تے نماز چ الجزاء الاحسان الا الاحسان، ایک ہی عشق ہویا ہے کربلا وچ، کی ہویا جوانوں میرے شیعہ سنی بھائیوں دسو کی عشق ہویا ہے؟ جنہاں دا قد سارے بھراواں بھی نہیں ڈٹھا، اے بڑی اوکھی منزل ہے خدا دی قسم، تیرا میرا قدم اس دور ہے نا جتھے پردے داری دی گنجائش نہیں باقی رہ گئی، ورنہ تیری میری غیرت دا معیار حضور علیہ السلام نے پردہ رکھے ہے، پردہ، اسی تا اپنی غیرت کی میں ثابت کریں گے سرکار دی کچہری ہے، کوئی ایک معاملہ تھوڑی ہے، کیا معصوم نے نہیں فرمایا کہ مرد دی غیرت دا اندازہ اس دی عورت دے پردے تو لگا، فرمایا کہ نہیں؟ تو پردے نال ہویا کی جیڑیاں ایڈیاں پردہ دار ہیں، میں اکثر میں آکھدا مرقین ہوں، میں کوشش کردا ہر شام غریباں میں 2 سال تو شام غریباں دی مجلس پڑھ دیاں، ایک گل یاد ہی من شام غریباں نو آندی اج سامنے آئی تو کردا، تو میں کاراں کوٹھیاں رقبے جائیداداں دودھ پتر ہر شے لے کے بھی نا وقت بھی دل کرے تے اسی مسلح تے کھلو کے آکھئے الحمدللہ رب العالمین، آج شام غریباں 9 مرا کے علی دی دھی پہ یادی الحمدللہ، کوئی میری سین دی مغرب دی نماز تے لکھے کتاب، مرحبا مرحبا اللہ تو آدھے میرے گناہ معاف فرما، کوئی میری سین دی مغرب دی پڑھی ہوئی نماز تے، او دنیا والو ایک دوئے دے نام اعمال چیک کرنا لے ہو، کوئی رکھے جڑی نماز پڑھی ہے لی دی ادھیاں موڑ کوئی ایک نماز پڑھی ہے، پورے راہ اٹھ تو عجیب سواری نہیں ہے، چنگا بھلا جوان بھی آکھو نا سطح ہموار نہیں بان دی، اٹھن بان اس بندے دے ڈھان دا خطرہ ہے جڑا کدی نہیں ہے سواری تے بیٹھا، خوف آندہ ہے، چنگا بھلا جوان ہوئے نا بھلا اس دوں میں ہاتھ بننی، کوئی ساربان کوئی اٹھان لا جا رہے ہوئے نا، اس نے آکی ایک لمحہ اٹھ روک چادر گھروں لئی جامیں، چادر نال اپنے ہاتھ ایتھے نہ بن سکیں تا ایتھے بن لمیں،
اٹھ تے بے جاویں تے ساربان نو آکھی ہن پیار نال نہیں ظلم نال اٹھ اٹھا ہائے کرنا لیا جدا تیرا متھا زمین تے لگے ود شام المو کر کے آکی حال ولی دیاں دھیاں تواڈا پردہ مرحبا 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 شالا اپنے کسے گام دے کسے قدر ویکھنی جنان دے بابے دی ایک ذرا سکلین پوری گلیکسی پوری کائنات دی عبادت و افضلی تو شکر کر روتے نہ اپنے گھر توفیق سجدہ دے دے بڑی بڑی گل تو میں اپنے گھر ہر بندے نو نہیں آمن دین دے جڑا تیرا میرا نا فرمان ہوئے اسی آمن دین دے گھر بولو نہیں نا آمن دین دے تو جس دی زندگی نا فرمانی ہے جو کر گئے زندگی نہ آج بھی موقع ہی ایک بار تاک نہیں استغفر اللہ تے اس تے قائم ہو جانے زندگی گزارن دا فلسفہ بڑا ہم ہے ایک ویری استغفر اللہ صرف آنکھ نہیں معصوم فرمائے تو اس تے قائم ہو جانے وہ پیدا تو جیڑا گناہگار ہے زمین و آسمان دے برابر ذرات ستاریاں دے برابر تیرے گناہ میں معاف کر دے 14 وسیلے نہیں تیرے کل پہلا وینڈ کروں گا جس تے مورے لی دیا دیا گلاں تے میرے دل لے اتنا درد دے اتنا کچھ آکھن واسطے میرے کولے اور دل چو نکل دی ہوئی آواز ہے